اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ مرحوم ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی پر تحریر شدہ اس گراں قدر کتاب میں نہایت ہی اہم موضوعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ در واقع جو ایک سالک کی زندگی کے فراز و نشیب کو بیان کر رہے ہیں اور طالبان سیر و سلوک کی تربیت میں ایک استاد کامل کے انداز تربیت کو اس کتاب میں بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ بیان ہو رہا تھا کہ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی نے اس کتاب کو 12 حصوں میں تحریر کیا ہے، یعنی 12 ابواب یا 12 فصلیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن کتاب کے باقاعدہ 12 حصے کیے ہیں انہوں نے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں 7ویں حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ درواقع آیت اللہ طاہرانی اس 7ویں حصے میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1389 ہجری قمری کو میں مقدس مقامات کی زیارات کی غرض سے 5ویں مرتبہ عراق گیا اور 80 دن میں نے عراق میں قیام کیا۔ یہ سفر عشرہ محرم الحرام کے آغاز سے لے کر 17 ربیع الاول تک جاری رہا، جس میں کربلا معلیٰ کی زیارت، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت شامل تھی۔ لہٰذا اس سفر زیارتی میں مرحوم ہاشم حداد سے کن باتوں کو سیکھا اور کیا اہم موضوعات جو ان کی زندگی میں اس سفر کے دوران بیان کرنا ضروری تھے، ان موضوعات کو یہاں آیت اللہ طاہرانی بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے اہم موضوع جس کی طرف آغاز باب میں یا آغاز موضوع میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ انفاق کی اہمیت ہے۔ یعنی آیت اللہ طاہرانی یہاں قرآن و سنت سے انفاق کی اہمیت کو بیان نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انفاق تزکیہ نفس میں اور طہارت نفس کے حصول کی راہ میں ایک پرکارآمد ترین جو وظیفہ ہے وہ انفاق ہے۔ یعنی انفاق کے بغیر اور ایثار کے بغیر سلوک الی اللہ کا سفر محال ہے۔ اس ٹائٹل کو یہاں پر آیت اللہ طاہرانی بیان کر رہے ہیں اور بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد موسوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس سفر کے دوران اکثر اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ سلوک الی اللہ کے سفر کا لازمہ ایثار، فداکاری اور انفاق ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طاہرانی نقل کرتے ہیں مرحوم ہاشم حداد سے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے بعض دوست اور ساتھی حضرات جو ہیں وہ سستی سے کام لیتے ہیں، یعنی انفاق اور ایثار کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہٰذا سیر و سلوک کے اس سفر میں وہ کمال حاصل نہیں کر پاتے، متوقف ہو جاتے ہیں، اور اس توقف کی بنیادی وجہ سلوک الی اللہ میں انفاق نہ کرنا ہے۔ یعنی سلوک الی اللہ کے لیے آگے قدم بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے، آگے ترقی کے لیے، کہ انسان سالک سلوک الی اللہ کے اس سفر میں انفاق کرے، اللہ کی راہ میں ایثار اور قربانی اور فداکاری سے کام لے۔
آیت اللہ طحرانی نقل کرتے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی اس موضوع کی طرف اس سفر کے دوران اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اکثر اپنے عقیدت مندوں کی سلوکی تربیت کی خاطر کربلا سے بغداد یا کاظمین کی طرف سفر کیا کرتے تھے، چونکہ ان کے جو عقیدت مند تھے، جو ان کے شاگرد حضرات تھے، وہ بغداد میں بھی قیام پذیر تھے، کاظمین میں بھی قیام پذیر تھے، لہٰذا وہ ان کی تربیت کے لیے اکثر کربلا سے کاظمین کی طرف اور بغداد کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ دن رات مرحوم ہاشم حداد ان کے پاس قیام کیا کرتے تھے، لیکن آغا ہاشم حداد اس سفر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ میں کربلا سے اٹھ کے ان کے پاس چلا جاؤں بغداد، یا ان کے پاس اٹھ کر میں کاظمین چلا جاؤں اور ان کو سلوک اللہ کے لیے تربیت کروں، مجالس انس کی محفلیں ان کے ساتھ منعقد کروں، ذکر جمال الہی ان کے ساتھ کیا جائے، یعنی وہ باتیں کہ جن باتوں کو سن کے سالک محظوظ ہوں، لطف اندوز ہوں، سالک اشتیاق پیدا کریں سلوک اللہ کے لیے۔ ان باتوں کو سننے سے، ان باتوں کو کرنے سے انسان میں وجد آ جاتا ہے، ایک نشاط حاصل ہو جاتی ہے اس کی۔ لیکن جب میں ان شاگردوں کی تربیت کے لیے انہیں کوئی ایسا سلوکی وظیفہ دوں، یا کوئی ایک جلالی وظیفہ دوں، یا میں ان کے جو ہے وہ ان پر عتاب کروں، یا جسے ہماری زبان میں کہیں کہ اگر ان کا کان پکڑ کے کھینچوں، یا ان کی تربیت کی خاطر میں ان پر تھوڑا سختی کروں، جسے ذکر جلال کے عنوان سے مرحوم ہاشم حداد بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس ذکر جلال میں وہ سلوکی اس عتاب کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے شاگردوں سے یا ایسے جو عقیدت مند ہیں ان پر تعجب ہوتا ہے کہ اگر ان کے مزاج کے مطابق بات ہو تو لطف اندوز ہوتے ہیں، وجد میں اور نشاط کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے مزاج کے خلاف کوئی وظیفہ دیا جائے یا ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے اور اس سے قبول کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ در حقیقت مرحوم ہاشم حداد اس موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رفقا، ہمارے جو عقیدت مند ہیں، جو ہمارے جاننے والے ہیں، یا ہمارے جو شاگرد حضرات ہیں، ان میں احساس تشنگی ہوتا ہے، یعنی وہ پیاس کا احساس کرتے ہیں، اور پیاس کا احساس کہ جس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ لوگ حب دنیا سے دوری کریں، یعنی راہ خدا میں اپنے مال کو انفاق کریں، اپنے وقت کی قربانی دیں راہ خدا میں، اپنی آبرو کی قربانی دیں راہ خدا میں، لیکن یہ اس قربانی پر راضی نہیں ہوتے ہیں، یعنی اپنا وقت راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی آبرو سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے افراد میں احساس تشنگی یعنی پیاس کا احساس ہے، لیکن آگے بڑھ کے پانی پینا اور اپنے وجود سے اس تشنگی کو اور اس پیاس کو برطرف کرنا، اس کا احساس ان کے اندر نہیں ہے، اور اس احساس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا سرمایہ راہ خدا میں خرچ کریں اور انفاق کریں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اکثر اس چیز کی طرف اشارہ ہم آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں کہ سلوک اللہ میں درست ہے کہ ایک سالک، ایک عارف، ایک استاد کامل دنیا سے اعراض کرتا ہے، دنیا سے دوری کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایک استاد کامل کی زندگی میں بہت سے شاگرد موجود ہوتے ہیں،
اور ان شاگردوں کی تربیت کرنے کے لیے، ان شاگردوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اس استاد کامل کو بھی کچھ دنیاوی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن وسائل کے تہیہ کے لیے جو شاگرد حضرات ہیں، جو عقیدت مند حضرات ہیں، انہیں انفاق کرنا چاہیے اپنے استاد کے لیے۔ چونکہ اگر استاد کے لیے انفاق کریں گے، یعنی اس کی مدد کریں گے، تبھی تو وہ جا کر اپنے شاگردوں کے لیے جو ہے وہ ان کی تربیت کر سکتا ہے، ان کے لیے زمینہ سازی کر سکتا ہے۔ جیسے یہاں مرحوم ہاشم حداد بیان کر رہے ہیں کہ وہ کربلا سے بغداد جاتے تھے یا کربلا سے اٹھ کر کاظمین کی طرف چلے جاتے تھے۔ اب بالفرض آپ اس بات کو تصور کریں کہ ایک استاد کامل ہے، ایک عارف کامل ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب حرکت کرتا ہے، جب سفر کرتا ہے، تو یقینی بات ہے اس کو اس سفر کے لیے کرائے کی بھی ضرورت ہے، ہزینہ سفر کے علاوہ اسے زاد راہ کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ سالک استاد جو ایک دن، 2 دن یا 3 دن اپنی فیملی سے دور ہوگا، تو شرعی طور پر اور فقہی طور پر اس استاد کامل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کی ضروریات زندگی یا اسباب ما یحتاج زندگی، جن چیزوں کی اس کی فیملی کو ضرورت ہے، وہ فراہم کر کے پھر سفر جائے۔ چونکہ اگر وہ اپنے وطن میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، تو وہ وہاں اپنا کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی محنت کر رہا ہے، کسی نہ کسی مشغلے میں مصروف ہے۔ لیکن جب وہ اپنے جو اوقات زندگی ہیں انہیں ترک کر رہا ہے، اپنی مصروفیات کو ترک کر رہا ہے، اور سالکان سلوک اللہ کی تربیت کے لیے وہ اپنے وطن کو اور اپنے دیار کو ترک کر کے دوسری جگہ جب وہ جا رہا ہے، تو یقینی بات ہے اسے اپنے بچوں کی بھی جو ضروریات ہے وہ فراہم کرنی ہے، اور خود اپنی اس سفر کے دوران جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ تو ایسے میں وہ افراد کی جو تربیت کے خواہاں ہیں، وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ استاد کامل کے درس سے یا اس کے حضور سے فیض یاب ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ استاد کامل کے اخراجات کو برداشت کریں، اس کے اوپر انفاق کریں، اپنی جو خدا نے ان کو جو نعمات عطا کر رکھی ہیں مادی، ان مادی نعمات سے اس استاد کی مدد کریں تاکہ وہ ان کے لیے تربیت کے مواقع فراہم کر سکے، انہیں درس پہنچا سکے، ان کی تربیت کر سکے، ان کے لیے دعا کر سکے۔ یہ نہایت ہی ضروری ہے ایک سالک اللہ کے لیے کہ جب وہ سلوک اللہ کا سفر طے کرنا چاہتا ہے تو اپنے استاد کے لیے قربانی دے اور اس پر خرچ کرے۔ تو در واقع مرحوم ہاشم حداد اس مطلب کی طرف اشارتاً و کنایتاً اس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سلوک اللہ کے اس سفر میں انفاق نہایت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا عملی ثبوت یہی ہے کہ ہاشم حداد فرما رہے ہیں کہ میں اکثر کربلا سے بغداد یا کاظمین جایا کرتا تھا، چند دن وہاں قیام کرتا تھا، اور جب میں ان کے لیے ذکر جمال کروں تو ذکر جمال سے وہ نشاط محسوس کرتے ہیں، وہ فرحت محسوس کرتے ہیں، لیکن حب دنیا کے باعث وہ انفاق نہیں کرتے، یعنی وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ جب راہ خدا میں خرچ نہ کریں تو ایسے میں اگر کسی شاگرد کے اوپر عتاب کیا جائے یا کسی عقیدت مند کے لیے تھوڑا سخت جملے کہے جائیں تو وہ اس ذکر جلال سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اسے اپنے مزاج سے ہم آہنگ نہیں سمجھتے۔ یہاں ایک مثال بھی آیت اللہ طہرانی ذکر کرتے ہیں اور اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انہی ایام عاشورہ میں کہ جب میں زیارت کے لیے وہاں پر موجود تھا اور بغداد سے یا کاظمین سے مرحوم ہاشم حداد کے جو شاگرد ہیں وہ کربلا تشریف لائے تھے،
تو ایسے میں ان شاگردوں کا قیام مرحوم ہاشم حداد کے اطراف میں، یعنی یا ان کے گھر یا ان کے گھر کے قریب و گرد و نواح جو مقامات ہیں یا مضافات ہیں وہاں پر ان کا قیام تھا۔ تو ایسے میں یقینی بات ہے میزبانی کے فرائض مرحوم ہاشم حداد کے اوپر تھے، اور مرحوم ہاشم حداد کی جو زندگی میں جو ان کی مالی پوزیشن ہے، اس موضوع کی طرف ہم پہلے تفصیلاً آپ کی خدمت میں اشارہ کر چکے ہیں۔ تو ایسے میں ایک استاد کو خود سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر جو عقیدت مند ہیں، جو شاگرد ہیں، جو فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے میں اگر استاد کی اس پوزیشن کا خیال نہ رکھیں اور آگر استاد سے فیض حاصل کرنا چاہیں تو یہاں در حقیقت استاد کے لیے اسباب زحمت ایجاد کرنے کے مترادف ہے۔ تو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کے ایک شاگرد جو اس سفر میں بغداد سے یا کاظمین سے کربلا آئے، جن کا نام حاج حسین ابو الحبی ہے، یہ شخصیت وہاں جب کربلا میں آتی ہیں تو آ کر اپنے ساتھ ایک گھی کا کنستر ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جیسے ہی مرحوم ہاشم حداد کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کا بیٹا جو استقبال کے لیے دروازے پر آتا ہے اسے وہ گھی کا کنستر تھمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مرحوم ہاشم حداد کا بیٹا ہے کہ وہ اسے قبول نہیں کر رہا، انکار کر رہا ہے۔ تو مرحوم حاج حسین جو ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ گھی کا کنستر ان کا بیٹا لے لے، لیکن وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مرحوم ہاشم حداد گھر پر موجود نہیں تھے، باہر تھے، اور باہر سے جب وہ دروازے پر پہنچے اور انہوں نے اس کیفیت کو مشاہدہ کیا کہ یہ حاج حسین وہ گھی کا کنستر دے رہا ہے اور ان کا بیٹا انکار کر رہا ہے، تو ایسے میں مرحوم ہاشم حداد اپنے بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں کہ اسے قبول کر لو، اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور گھی کا کنستر رکھ لیتا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ در واقع اور در حقیقت اس حاج حسین کے کربلا میں آنے سے پہلے ایک دوست نے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا کہ مرحوم ہاشم حداد کے گھر میں ایک دسترخوان لگا ہے کہ جس دسترخوان پر انواع و اقسام کے طعام موجود ہیں، اور تمام شاگرد حضرات اس دسترخوان کے ارد گرد موجود ہیں اور اس دسترخوان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن دسترخوان اس قدر کھچا کھچ بھرا ہوا ہے کہ اس میں مزید کسی شخص کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے میں وہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ مرحوم حاج حسین جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور اس دسترخوان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ جس طرف سے بھی دسترخوان کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ افراد کا جو ہے وہ ازدحام ہے، افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور آپس میں اس قدر جو جڑ کے اور مل کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مزید کسی فرد کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسے میں مرحوم ہاشم حداد اسی ابو الحسین کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور خود دسترخوان میں جگہ بناتے ہیں اور اسے دسترخوان میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اس دسترخوان سے فیضیاب ہو سکے، اور اس طرح سے مرحوم حسین اس دسترخوان میں بیٹھ جاتے ہیں اور فیض حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دسترخوان سے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ طہرانی اس خواب کی در واقع تفسیر بیان فرماتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ در واقع یہ حاج حسین ابو الحبی جو اس دسترخوان پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے دسترخوان پر جگہ موجود نہیں ہے، تو وہ جو گھی کا ایک کنستر مرحوم ہاشم حداد نے قبول کیا، وہ در واقع وہ ایثار تھا کہ جو مرحوم حسین نے مرحوم ہاشم حداد کے لیے کیا، اور مرحوم حداد نے جو ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں دسترخوان میں شامل کیا، ان کے لیے جگہ بنائی اور انہیں داخل کیا، یہ در واقع مرحوم ہاشم حداد کا ان کی جانب سے وہ گھی کا کنستر قبول کرنا تھا،
اور یہ دسترخوان بھی ایک معنوی دسترخوان تھا، نہ کہ مادی دسترخوان تھا۔ پس عالم رؤیا میں جو اس خواب کی تعبیر مرحوم ہاشم حداد کے اس شاگرد سے متعلق آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جس مقدار میں حاج حسین نے انفاق کیا، یعنی گھی کا ایک کنستر لا کر مرحوم ہاشم حداد کو دیا، تو عالم رؤیا میں شاگرد نے پہلے ہی مشاہدہ کر لیا تھا کہ مرحوم ہاشم حداد نے ان کا وہ گھی کا کنستر قبول کیا۔ گھی کا کنستر قبول کیا یعنی انہیں دسترخوان پہ ہاتھ پکڑ کے شامل کرنے کی کوشش کی اور شامل کیا تاکہ وہ اس دسترخوان سے فیض حاصل کر سکیں۔ تو در حقیقت آیت اللہ طہرانی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حاج حسین گھی کا وہ کنستر مرحوم ہاشم حداد کے لیے نہ لے کر آتے تو اس عالم رؤیا میں جو اس شاگرد نے مشاہدہ کیا کہ مرحوم حداد نے انہیں دسترخوان میں شامل کیا تھا، تو در واقع وہ انہیں دسترخوان میں شامل نہ کرتے۔ انہیں دسترخوان میں شامل کرنے کی بنیادی وجہ ان کی طرف سے ایثار اور انفاق تھا، اور جس انداز میں اور جس مقدار میں انہوں نے انفاق کیا اسی مقدار میں انہیں اس دسترخوان سے فیض نصیب ہوا، اور یہ دسترخوان ایک معنوی دسترخوان تھا۔ در واقع آیت اللہ طہرانی پہلے بھی اس موضوع کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ سلوک اللہ میں جو افراد سالکین اللہ ہیں، جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو عرفانیات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے استاد کے لیے یا اپنے دوسرے رفقا کے لیے جو سلوک اللہ کے اس سفر میں ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو سالک جو مالی اعتبار سے پوزیشن رکھتا ہے، اپنی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ بھی تعاون کرے، اور اپنے ساتھ جو دوسرے افراد سلوک اللہ کا سفر طے کر رہے ہیں ان کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھے، ان کی بھی مدد کرے۔ ہر آدمی کی جو انفاق کی جو کیفیت ہے وہ مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فارمولہ بنا دیا جائے کہ ہر آدمی 1000 روپے کا انفاق کرے، 10,000 روپے کا انفاق کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس اوقات ایک جو ساتھی ہے اس کی جانب سے 1000 روپے کا انفاق بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور بس اوقات ایک ساتھی کی طرف سے 10 روپے کا انفاق بھی بہت بڑا انفاق ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انفاق کرنے کا پابند ہے، اور پھر آگے سے استاد اگر اس سے اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ استاد اسے معنوی فیض پہنچانے کے لیے آمادہ ہے، اور یقینی بات ہے کہ مزید آگے استاد کی طرف سے جو عنایات اور جو توجہات ہیں وہ اس شاگرد پر پہلے کی نسبت زیادہ ہوں گی، اور اس توجہ کی بنیادی وجہ وہ مال نہیں ہوگا جو اس نے دیا ہے، بلکہ اس نے اپنی طرف سے استعداد کا اظہار کیا ہے، اور استاد کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کی صلاحیت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے مزید معارف سے اس کو روشناس کروائے، اور اگر وہ معارف کو قبول کرنے کی ابھی صلاحیت نہیں رکھتا تو استاد اس کے لیے دعا کرے گا کہ یہ اس فیض کو حاصل کرنے کے مرحلے تک پہنچ جائے، اور جب اس مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا تب استاد اسے ان معارف سے روشناس کروائے گا۔ تو در حقیقت آیت اللہ طہرانی یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہر شاگرد سالک جو معنوی فیض حاصل کرتا ہے اس معنوی فیض کی جو مقدار ہے وہ اس کے انفاق کی مقدار سے متناسب ہوتی ہے۔ جس قدر وہ انفاق کرتا ہے سلوک اللہ کی راہ میں، اسی متناسب میں وہ اپنی آمادگی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس مقدار میں آمادہ ہوں، اور اسی مقدار میں اسے وہ فیض نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں کہ سلوک اللہ کی راہ میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں یا بہت سی باتیں کرتے ہیں علماء کرام بزرگان، لیکن ہر بات کو سمجھنے کی ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔
ہم نے بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، بہت سے مطالب کو پڑھ رکھا ہے، بہت سے مطالب ممکن ہے ہم سمجھ بھی چکے ہوں، لیکن وہ ہماری سمجھ اور فہم سے غائب ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کچھ مال خرچ کر دیتے ہیں، کسی کے لیے فداکاری اور ایثار کا جذبہ رکھتے ہوئے کچھ خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ باعث بنتا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس انفاق کی مقدار سے کئی گنا زیادہ ہمیں وہ صلاحیتوں میں اضافہ فرما دے اور وہ توانائیوں میں اضافہ فرما دے، اور وہ فیوضات جن کو حاصل کرنے سے ہم پہلے محروم تھے، اس انفاق کی بدولت ہم ان فیوضات سے بہرہ مند ہو جائیں گے اور اب وہ فیض حاصل کرنے کی توان ہم میں پائی جائے گی۔ لہٰذا انفاق کی سلوک اللہ میں بہت ہی اہمیت ہے، اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے۔ ہر فرد اس انفاق سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کہے کہ میں غریب ہوں لہٰذا میں اس قاعدے سے مستثنیٰ ہوں۔ ہر آدمی کی صلاحیت اور توان میں فرق ہے، جو اپنی صلاحیت اور توان کے مطابق انفاق کرے اسے اسی انفاق کے مطابق اس معنوی دسترخوان سے فیض نصیب ہوگا۔ ایک آدمی بہت ہی مالدار ہے، کارخانوں کا مالک ہے، اور وہ اگر 1000 روپے انفاق کرے تو اس کا مطلب ہے یہ شخص خسیس ہے، اس کے پاس مال فراوان موجود ہے، لیکن یہ ایسے خرچ کر رہا ہے جیسے استاد کو صدقہ دے رہا ہو۔ اسے یہ چاہیے کہ یہ زیادہ اپنی جو توانائی ہے، جو اپنی صلاحیت ہے، اس کا زیادہ اظہار کرے، اور خداوند متعال نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس ایثار کا، اس انفاق کا خداوند متعال اسے مضاعف اجر دے گا۔ اور یہ اس خداوند متعال کے وعدے کو اعتماد کرتے ہوئے راہ خدا میں انفاق کرے تو استاد بھی اس کے لیے جو ہے وہ اپنے ایثار کے دروازے کھولے گا، اس کے لیے دعا کرے گا اگر اس میں صلاحیت نہ ہو، اور اگر اس میں صلاحیت ہو تو ایسے معارف اس تک منتقل کرے گا جس سے یہ زیادہ ترقی کر سکتا ہو۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی انفاق سے متعلق، جسے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے مرحوم ہاشم حداد کی زندگی سے بیان کی، اور انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں استاد کی اہمیت مرحوم ہاشم حداد کی نظر میں اسے بیان کیا جائے گا کہ سلوک اللہ کے اس سفر میں استاد کی کیا اہمیت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور انہیں عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔